ایک بات کھول کر بتا دوں اور کسی کو چھپانے کی کوشش نہ کروں، لیکن ایک بات میں شروع ہی سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنا نام ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ جاسوسی، فرار، جان لیوا مصائب اور سنسنی خیز واقعات سے لبریز، جرأت، بہادری اور اپنے وطن پاکستان کے لیے جان تک قربان کر دینے کے جذبے کی اس سچی کہانی کو میں نے قسط وار اپنے پسندیدہ مصنف اے حمید کو سنانے کا فیصلہ کیا تھا، جو میرا نام راز میں رکھ کر باقی کے تمام واقعات لفظ بلفظ آپ تک پہنچاتے رہے۔ مگر میرے نام کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس لیے میں اپنا ایک فرضی نام رکھ رہا ہوں اور یہ نام ہے عامر۔ قومی جذبے سے سرشار میری سنسنی خیز کہانی کا آغاز 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد اور سقوط ڈھاکہ سے کچھ پہلے ہوتا ہے۔ اس جنگ نے میرے دل میں ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ ہر وقت یہی دھن سوار رہتی کہ اپنے وطن عزیز کے لیے کوئی ایسا کام کروں کہ دشمن کو دوبارہ ہماری طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ میں نے فوج میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر میں فوج میں کمیشن نہ لے سکا۔ آگے پڑھائی جاری رکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ کالجوں کے غیر یقینی حالات سے دل اکتا گیا تھا۔ مجھے زبانیں سیکھنے کا شروع ہی سے شوق تھا۔ فارسی میں نے اپنے ایک خاص استاد سے پڑھی تھی، تھوڑی بہت عربی بھی ان سے سیکھ لی تھی۔ انگریزی کے علاوہ میں نے قدیم ہندوستان کی تاریخ کا بھی بھرپور مطالعہ کیا۔ ہندی زبان بھی اپنے ایک بہاری دوست سے سیکھ لی۔ گیتا اور قدیم ویدوں کے کچھ اشعار کے ترجمے پڑھ ڈالے۔ یہ میں محض اپنے شوق کی خاطر کر رہا تھا، مگر آگے چل کر اس علم نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا، بلکہ کئی مقامات پر میری جان بھی بچائی۔ میں نے کالج کے زمانے میں مجاہد فورس میں شامل ہو کر باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی، تھوڑی بہت کمانڈو ٹریننگ بھی حاصل کر لی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں ملٹری انٹیلیجنس کے حیرت انگیز کارنامے پڑھ پڑھ کر میرے دل میں امنگ پیدا ہو چکی تھی کہ موقع ملے تو میں اپنے وطن کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دوں۔ 1971 کی جنگ سے پہلے بھارت نے اپنے گوریلے مشرقی پاکستان بھیج کر وہاں کے حالات کو مخدوش بنانا شروع کر دیا تھا۔ مغربی پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ بھی وہ اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا تھا۔ دشمن کے ناپاک عزائم دیکھ دیکھ کر میرا دل کڑتا رہا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگرچہ ہماری فوج کے جانباز پوری طرح چوکس تھے اور دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر لمحے تیار تھے، لیکن میں بھی اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میرا رجحان فوجی سراغ رسانی کی طرف گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے مشہور فوجی جاسوسوں کے کارنامے پڑھ پڑھ کر میں طاق ہو گیا تھا۔ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہتا کہ رضاکار کمانڈو کی حیثیت سے دشمن کے مورچوں کے عقب میں جا کر اسے ضرب کاری لگاؤں، مگر یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ مجھے ایک غیر فوجی ہونے کی حیثیت سے معلوم نہیں تھا کہ دشمن نے اپنی سرحدوں کے عقب میں کس کس مقام پر فورس جمع کر رکھی ہے۔ دوسری مشکل بھارت کی سرحد کو پار کرنے کی تھی۔ میرے والد صاحب اپنی جوانی کے زمانے میں پورے ہندوستان کی سیاحت کر چکے تھے۔ انہوں نے پشاور سے لے کر راجکماری تک اور اڑیسہ کٹک سے لے کر بمبئی تک کئی بار سفر کیا تھا۔ وہ مجھے اپنے سفر کی تمام دلچسپ کہانیاں سنایا کرتے تھے اور ان کے ان سفر ناموں سے مجھے بھارت کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی میں 2-4 مرتبہ امرتسر، دلی، بمبئی اور کلکتہ کی سیر کر چکا تھا۔ میرے والد صاحب امرتسر کے رہنے والے تھے اور قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے لاہور آ گئے تھے۔ امرتسر، پٹھان کوٹ، چمبا اور ہوشیار پور کے بارے میں انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا تھا۔ وہ مجھے اپنے سفر کی دلچسپ کہانیاں سناتے اور میں ان معلومات کو اپنے لاشعور میں جمع کرتا جاتا۔ 1971 کے ابتدائی ایام میں جب دشمن نے مشرقی پاکستان میں اپنے تخریب کاروں کے ذریعے انتشار کی مہم شروع کی اور مغربی پاکستان کی سرحدوں پر بھی اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا، تو میں نے دل ہی دل میں کسی مہم پر نکلنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا۔ مجاہد فورس میں رہنے کی وجہ سے میری فوجی معلومات میں کافی اضافہ ہوا تھا اور ایک کیپٹن صاحب سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں ان سے کریت کریت کر یہ معلوم کیا کہ دشمن نے پاکستانی سرحد سے دور پٹھان کوٹ کی چھاونی کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی توپ نصب کر رکھی ہے کہ جنگ کی صورت میں اس کی انتہائی تیز رفتار اور 5-5 من بارود کے حامل گولے لاہور شہر میں آ کر پھٹیں گے جو بے پناہ تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ میں پہلے ہی قومی جذبے سے سرشار تھا۔ دشمن کے ان عزائم کی خبر ہوئی تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اس توپ کو تباہ کر کے ہی دم لوں گا۔ اس وقت یہ فیصلہ بڑا بچگانہ لگتا تھا۔ بھلا ایک غیر فوجی جوان دشمن کی سرحد پار کر کے دشمن کی چھاونی میں پہنچ کر ایک ایسی جدید ترین اور بھاری بھرکم توپ کو کیسے تباہ کر سکتا ہے جس کی حفاظت کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جان لیوا انتظامات کیے گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میرا یہ فیصلہ میری ایک طویل اور خطرناک ترین مہم کا آغاز تھا جس میں قدم قدم پر مجھے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اپنے ذرائع سے جس قدر بھی معلومات حاصل کر سکتا تھا حاصل کر لی۔ امرتسر سے پٹھان کوٹ تک میں دوبارہ سفر کر چکا تھا۔
پھر بھی میں نے اس سفر کی تمام یادداشتوں کو اپنے ذہن میں ایک بار پھر تازہ کیا۔ سب سے بڑا مسئلہ پاک بھارت سرحد عبور کرنے اور مالی ضروریات کو پورا کرنے کا تھا۔ میں اس مسئلے کو حل کرنے کی دھن میں لگ گیا۔ اسی سلسلے میں میری ملاقات اسمگلروں کے ایک گروہ سے ہو گئی۔ اب تک تو اس گروہ کے آدھے آدمی مر چکے ہیں اور باقی جیل میں سزا بھگت رہے ہیں، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اگر یہ لوگ میری مدد نہ کرتے تو میں اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ اگرچہ میری مدد کرنے میں سراسر ان کے مفادات ملوث تھے، تاہم میں ان کے تعاون سے سرحد پار کر گیا اور میری کچھ مالی امداد بھی ہو گئی۔ میں اسمگلروں کے اس گروہ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اسمگلروں کا یہ خطرناک گروہ سرحد پار اسمگلنگ میں بے حد سرگرم تھا اور ان کا مشرقی پنجاب کے سکھوں سے باقاعدہ رابطہ تھا۔ اسی گروہ کا ایک خاص آدمی جو مسلمان تھا، امرتسر میں مقیم تھا، جو اسمگلنگ کے ناپاک کاروبار کی سرحد پار نگرانی کرتا تھا۔ اس کا نام آج تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ اسے گروہ کے لوگ کرونڈیا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کرونڈیا پنجاب میں ایک سانپ ہوتا ہے جو بنجر زمینوں میں پایا جاتا ہے اور اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ آدمی کو ڈستے ہی وہ پرے ہٹ جاتا ہے تاکہ آدمی اس کے اوپر نہ گر پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ڈستے ہی آدمی مر جاتا ہے۔ گوال منڈی کے ایک بدماش سے میری واقفیت تھی۔ یہ آدمی اس گروہ کو جانتا تھا۔ اس کی وساطت سے میری اسمگلروں کے گروہ کے لیڈر سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور میں اسمگلنگ کے ذریعے دولت کمانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے خفیہ طور پر میری خوب چھان پھٹک کی اور آخر مجھے اپنے گروہ میں شامل کر لیا، لیکن ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر میں نے انہیں دھوکہ دیا تو مجھے دنیا کے آخری حصے تک ڈھونڈ کر بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ میرا مقصد تو صرف سرحد پار کرنا تھا، اسمگلنگ سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پھر بھی مجھے اپنے مشن کے لیے بھارتی کرنسی کی ضرورت تھی۔ لیڈر نے پہلے پھیرے کے لیے ہیروئن کا ایک پلاسٹک میں لپٹا ہوا لفافہ میری کمر کے گرد باندھ دیا اور کہا یہ لفافہ تمہیں امرتسر میں کرونڈیا کو پہنچانا ہوگا، اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ واپسی پر اس کے آدمی تمہیں پاکستان کی سرحد پار کروا دیں گے۔ یہاں آنے کے بعد تمہیں اس پھیرے کی اجرت 10,000 روپے ادا کر دی جائے گی۔ میں نے لیڈر سے پوچھا کیا مجھے ہندوستان میں کچھ روپے ادا نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ وہاں میں اپنی پسند کی کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تم ہمارا پھیرا لگانے جاؤ گے، میلہ دیکھنے نہیں۔ امرتسر کے بازاروں میں گھومنے پھرنے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن دل میں ایک منصوبہ میں نے اسی وقت تیار کر لیا تھا۔ مجھے آدھی رات کو ایک خاص مقام پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ہیروئن کی تھیلی میری کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ میں رکشے میں اپنے گھر سے واہگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ آسمان صبح ہی سے بادلوں میں گھرا ہوا تھا، کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ دوپہر کی ہلکی ہلکی بوندا باندی رات 12 بجے تک جاری رہی۔ اس کی وجہ سے سردی میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ شالمار ٹاؤن سے 2 فرلانگ دور بائیں جانب میں رکشے سے اتر گیا اور اندھیرے کھیتوں میں سے گزرتا ہوا ایک ویران سے کوارٹر میں آ گیا۔ یہاں 2 آدمی انگیٹھی جلائے آگ تاپ رہے تھے۔ چارپائی پر لحاف پڑا تھا۔ میرا ان دونوں سے تعارف ہو چکا تھا۔ انہوں نے کیتلی سے چائے پیالی میں ڈال کر مجھے دی۔ یہ بڑے خرانٹ قسم کے اسمگلر تھے اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ باؤ یہ کوٹ پتلون تبدیل کر لو۔ میں چونک پڑا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایک اسمگلر ہنس کر بولا، نئے بھرتی ہوئے ہو، 2-4 پھیرے لگاؤ گے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ پچھلی کوٹری میں جاؤ، وہاں دھوتی، کھدر کی قمیص اور کمبل رکھا ہوا ہے، وہ جا کر پہن لو۔ میں چپکے سے اٹھ کر پچھلی کوٹری میں آ گیا جہاں طاق میں ایک موم بتی روشن تھی۔ دیوار کے ساتھ چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر نسواری رنگ کا ایک کمبل، مٹیالے رنگ کے کھدر کا ایک کرتا اور کھدر کی دھوتی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے یہ دیہاتی لباس پہن لیا، بوٹ اتار کر دیہاتی وضع کی جوتی پہنی اور کمبل اوڑھ کر اسمگلروں کے پاس واپس آ گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مذاق کے انداز میں ہنسنے لگے۔ اب آئے ہو تم اصلی روپ میں، بیٹھو یہاں۔ میں خاموشی سے انگیٹھی کے پاس بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ ایک اسمگلر سگریٹ سلگا کر بولا، سودا کہاں ہے؟ میں نے کہا میری کمر کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ اسمگلر خاموشی سے سگریٹ پی رہا تھا۔ کوارٹر کے چھوٹے کمرے کی فضا بڑی بوجھل تھی۔ ایک اسمگلر نے دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر کوٹری میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا۔ میں کام گیا۔ اس نے انگیٹھی کے پاس بیٹھتے ہوئے ریوالور میری طرف بڑھا دیا۔ بولا، اسے اپنے پاس چھپا کر رکھنا، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اس میں 7 گولیاں بھری ہوئی ہیں۔ میں نے ریوالور لے کر تہمت کی ڈب میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ انہوں نے مجھے سگریٹ پینے کو دیا۔ میں نے سگریٹ انگیٹھی میں دہکتے ہوئے کوئلے سے سلگایا اور خاموشی سے کش لگانے لگا۔ دوسرا اسمگلر بولا، اگر تمہاری پتلون میں نقدی ہے تو وہ یہیں پڑی رہے گی، واپسی پر تم اسی جگہ کپڑے بدلو گے۔ کرونڈیا کو تمہاری اطلاع کر دی گئی ہے، وہ گروسر ستلانی کے گاؤں کے باہر تمہیں مل جائے گا۔ وہ تم سے پوچھے گا، لالا جی نندی پور کو یہی راستہ جاتا ہے؟ تم جواب میں کہو گے، راج کرے گا خالصہ۔ یہ تمہاری پہچان ہوگی، اسے اچھی طرح سے یاد کر لو۔ تم نے گڑبڑ کر دی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ کرونڈیا پہلے ہی 4 خون کر چکا ہے۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ عجیب جرائم پیشہ لوگوں سے واسطہ پڑ گیا تھا، مگر میرا مقصد عظیم اور قومی نوعیت کا تھا اور میں اس مقصد کو پورا کرنے کے
لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کا عزم لے کر گھر سے نکلا تھا۔ پھر بھی میں ناتجربہ کار تھا، تقاضائے بشریت کے تحت کچھ دل میں خوفزدہ بھی تھا۔ میں نے کوڈ ورڈز کو اچھی طرح سے ذہن میں یاد کر لیا۔ ایک اسمگلر نے پوچھا، بھوک تو نہیں لگی؟ میں نے کہا جی نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اوئے یہ جی نہیں کیا ہوتا ہے؟ آئندہ ہمیشہ میرے ساتھ تو تڑاک سے بات کرنا۔ دوسرا اسمگلر سگریٹ کو اپنی جوتی کے نیچے دباتے ہوئے بولا، باؤ ہے، ابھی نیا ہے، سب کچھ سیکھ جائے گا۔ بند کمرے میں دھیما سا بلب روشن تھا جس میں اسمگلروں کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ایک اسمگلر نے اپنی گرم قمیض کا کف پیچھے ہٹا کر وقت دیکھا، پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے ساتھی کو اشارہ کیا جس نے مجھے کوہنی سے ٹہوکا مارا اور کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرا کمبل اور قمیض اوپر اٹھا کر میری کمر کے گرد بندی ہوئی ہیروئن کا لفافہ چیک کیا۔ مال موجود ہے استاد، وہ بولا، تو پھر سٹارٹ کرو گاڑی۔ باہر برفیلی رات خاموش تھی۔ دور سڑک پر کھمبوں کے بلب سرد کوہر میں دھندلے سے نظر آ رہے تھے۔ میرا ساتھی مجھے لے کر کھیتوں میں سے گزرتا ہوا ایک کچے کوٹھے کے باہر جا کر کھڑا ہوا اور آہستہ سے سیٹی بجائی۔ اندر سے کمبل میں منہ سر لپیٹے ایک آدمی نکلا۔ میرا ساتھی آہستہ سے بولا، تازہ اخبار آ گیا ہے آج کا۔ وہ آدمی بولا، ہماری خبر چھپی ہے استاد۔ میرا ساتھی بولا، خبر ساتھ لایا ہوں، اور پھر جدھر سے آیا تھا خاموشی سے اسی طرف واپس چل دیا۔ نئے اسمگلر نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، میرے ساتھ آؤ خاموشی سے۔ وہ رات کے اندھیرے میں مجھے کوٹھے کے پیچھے لے گیا جہاں درختوں کے نیچے ایک بند جیپ کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جیپ سٹارٹ ہوئی اور اندھیرے میں ہیڈ لیمپس روشن کیے بغیر کچے راستے پر ایک طرف دوڑنے لگی۔ میرا ساتھی خاموش تھا۔ ایک جگہ سے موڑ کاٹ کر جیپ تنگ راستے پر مڑ گئی جس کی دونوں جانب قد آدم جھاڑیاں اندھیرے میں خاموش کھڑی تھی۔ کئی چکر کاٹتی ہوئی جیپ اس تنگ راستے پر دیر تک چلتی رہی، پھر ایک جگہ ٹیلے کی اوٹ میں رک گئی۔ میرے ساتھی نے کہا، میرے ساتھ آؤ، اور مجھ سے 2 قدم آگے آگے چلنے لگا۔ یہاں کھیت ختم ہو گئے تھے، ویران اور بنجر زمین تھی، جگہ جگہ کھائیاں اور گھاٹیاں تھی۔ آسمان پر بادل جھکا ہوا تھا، بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی۔ تہمد میں میری ٹانگیں ٹھٹر رہی تھیں۔ ایک جگہ ایک نالا آ گیا جس کے کناروں پر نرسل لہرا رہے تھے۔ نالے میں اترنے کے بعد میرے ساتھی نے کہا، کھانسی چھینک بند، بیڑی سگریٹ بند، بول چال بند، آگے انڈیا کا بارڈر ہے۔ ہم نالے سے گزر گئے، آگے ڈھلان تھی، ایک گہرا موت جیسا سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ اچانک ایک طرف روشنی ہوئی، میرے ساتھی نے مجھے پیچھے نالے کی طرف کھینچ لیا۔ ہم جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ روشنی بائیں جانب سے آ رہی تھی، قریب آئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک جیپ ہے۔ جیپ تیزی سے گزر گئی۔ میرا ساتھی بڑبڑایا، ہماری بارڈر پولیس۔ خاموش، بولنا نہیں، چلو۔ جیپ کی عقبی سرخ بتی اب اندھیرے میں بجھی بجھی سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، وہ جھک گیا، میں بھی جھک گیا۔ وہ بولا، بھاگو۔ ہم دونوں جتنی تیزی سے دوڑ سکتے تھے جھکے جھکے دوڑتے گئے۔ دور سے رائفل کا فائر سنائی دیا۔ ہم نے ایک خالی میدان عبور کیا تو میرا ساتھی مجھے کھینچتا ہوا ایک درخت کے نیچے لے گیا اور ہم وہاں زمین پر بیٹھ گئے۔ اس نے سرگوشی میں کہا، ہم اس وقت انڈیا کی زمین پر ہیں۔ وہ اندھیرے میں چاروں طرف دیکھتا رہا، پھر میری کلائی پکڑ کر اٹھا اور تیز تیز قدموں سے ایک طرف چلنے لگا۔ ہم ایک نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ نہر پار کر کے مجھے پہلی بار دور اندھیرے میں 2-4 بتیاں جھلملاتی نظر آئیں۔ میرا ساتھی رک گیا، بولا، وہ سامنے گروسر ستلانی گاؤں کی روشنیاں ہیں، اس گاؤں کے باہر تمہیں تمہارا ساتھی ملے گا۔ اب میری ڈیوٹی ختم، آگے تمہارا کام شروع ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اتنی تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے پہلی بار خطرناک تنہائی اور شدید سردی کا احساس ہوا۔ میں نے کمبل کو اپنے جسم اور منہ سر کے گرد اچھی طرح سے لپیٹا اور خدا کا نام لے کر گاؤں کی طرف چلنے لگا۔ بھرا ہوا ریوالور میری ڈب میں تھا، ہیروئن کی تھیلی میری کمر کے گرد بندھی ہوئی تھی۔ یکجک مجھے باتوں کی آواز سنائی دی، 2 آدمی پنجابی میں بات کر رہے تھے۔ میں کھیت کی دوسری طرف ہو کر آگے بڑھا تو بائیں جانب 2 سائے نظر آئے۔ وہ آپس میں کھیتوں میں پانی لگانے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ زبان سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سکھ ہیں۔ میں درختوں کے پیچھے سے ہو کر رات کے اندھیرے میں آگے نکل گیا۔ اگر آپ لاہور سے بذریعہ ٹرین انڈیا گئے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ واہگہ سے آگے بھارت کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اٹاری کا ریلوے اسٹیشن آتا ہے جو کسی زمانے میں بڑے بڑے سکھ جاگیرداروں کا گڑھ تھا، اور اسی بستی کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ایک سکھ جرنیل شام سنگھ اٹاری نے آباد کیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بارڈر پر واقع ہونے کی وجہ سے اٹاری کی حویلیاں ویران ہو گئیں۔ سکھ اپنی زمینیں فروخت کر کے بڑے بڑے شہروں کی طرف چلے گئے۔ اٹاری سے آگے گروسر ستلانی کا چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی یہاں ریل بہت کم ٹھہرا کرتی تھی۔ اس گاؤں کے آگے ریلوے اسٹیشن آتا ہے، پھر چھہرٹا اور اس کے بعد امرتسر کا شہر آ جاتا ہے۔ گروسر ستلانی ایک چھوٹا سا سکھوں کا گاؤں ہے جہاں کاشتکار ہی رہتے ہیں۔ گاؤں کے باہر بجلی کے کھمبے پر ایک بلب روشن تھا جس کی روشنی سرد رات کے کوہر میں کپ کپاتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ترکاریوں کے کھیت میں سے گزر رہا تھا۔ اب میں یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے میں بھی کسان ہوں اور رات کو اپنے کھیتوں میں پانی لگانے آیا ہوں۔ گاؤں کے کچے مکان اندھیرے اور سردی میں ڈوبے ہوئے تھے۔
गांव के कोने के करीब ईंटों का एक वीरान भट्टा था। मैं वहां पहुंचा तो अचानक एक कंबल पोश साया निकल कर मेरे सामने आ गया। लाला जी, नंदीपुर को यही रास्ता जाता है। मैं समझ गया कि यही करोंडिया नाम का स्मगलर है जो मेरी पेशवाई के लिए आया है। मैंने जवाब में कहा, राज करेगा खालसा। वो आहिस्ता से मेरे करीब आ गया। चेहरा करवाओ। मैंने कंबल मुंह से खिसका दिया। उसने कहा, मेरे साथ आ जाओ। गाँव के मकान नींद में डूबे हुए लगते थे। कच्चे रास्ते में बारिश की वजह से कीचड़ हो गई थी। हम गाँव से निकलकर एक सड़क पर दरख्त के नीचे खड़े हो गए। मेरे नए स्मगलर साथी करोंडिया ने कहा, यहाँ मेरा नाम परशुत्तम दास है, मुझे सब परशुत्तू कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, आमिर। रात के 2:45 बज रहे हैं। अट्टारी से एक बस छेहरटा के कारखानों के लिए मजदूरों को लेकर आने वाली है। हम उसमें बैठकर छेहरटा जाएंगे। तुम कोई बात न करना। इनकी पंजाबी लाहौर वाली पंजाबी से बहुत मुख्तलिफ है। थोड़ी देर में एक बस की रोशनियां सड़क पर झलकने लगी। करोंडिया सड़क के बीच में खड़े होकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। बस हमारे करीब आकर रुक गई। सिख ड्राइवर ने बुलंद आवाज में कहा, ओए कित्थों आ गए? हम जल्दी से बस में सवार हो गए। अंदर नीम खाबीदा सिख और हिंदू मजदूर बैठे ऊँग रहे थे। करोंडिया ने हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर ड्राइवर से कहा, महाराज पठानकोट कचहरी में पेशी है। अम्बरसर से 4 बजे वाली बस पकड़नी है महाराज। ड्राइवर बोला, बैठ जाओ तोतारामा। अच्छा महाराज। करोंडिया ने मेरा बाजू खींच लिया और हम दोनों बस के फर्श पर ही एक तरफ होकर बैठ गए। बस अमृतसर की तरफ चल पड़ी। कस्बा खासा गुजर गया तो बाएं जानिब कारखानों का सिलसिला शुरू हो गया। उनमें रोशनियां हो रही थी। फिर छेहरटा पहुंचकर बस कपड़े के एक बहुत बड़े कारखाने के गेट पर रुक गई। मजदूर नींद भरी आंखें खोलने की कोशिश करते बस से उतरने लगे। हम भी बस से उतर आए। सामने एक सिख साइकिल रिक्शा के पास जमीन पर कागजों की आग जलाए कंबल ओढ़े बैठा आग ताप रहा था। करोंडिया ने उसके पास जाकर कहा, सरदार जी शहर चलोगे? वो बोला, 2 रुपए होंगे महाराज। हम साइकिल रिक्शा में कंबल लपेट कर बैठ गए। छेहरटा से अमृतसर जाने वाली सड़क खासी चौड़ी थी और दोनों जानिब शीशम के गुंजान दरख्त खड़े थे। सड़क सुनसान थी। सख्त सर्दी में दरख्तों के नीचे धुंध जमा हो रही थी। कारखानों के ठिठुरे हुए मजदूर साइकिलों पर सवार करीब से गुजरते जाते थे। अमृतसर का रेलवे स्टेशन आ गया। इंजन के शंट करने की आवाजें आ रही थी। स्टेशन पर बत्तियां जगमगा रही थी। सर्दी की वजह से स्टेशन के सामने वाला अहाता वीरान था। दूसरी जानिब प्रिंस और अशोक होटल के बाहर अलाव रोशन थे और रेलवे के पुली आग ताप रहे थे। सिख साइकिल रिक्शे वाले ने फूली हुई सांस में पूछा, शरीफपुरे जाओगे कि हॉल बाजार? सामने 2 पुल आ गए थे। बाएं जानिब सीढ़ियों वाला पुल था जो हाल बाजार के गेट की तरफ जाता था और दूसरा कंपनी बाग के पहलू से होकर क़याम पाकिस्तान के जमाने में मुसलमानों के मशहूर गढ़ शरीफपुरे की तरफ जाता था। करोंडिया बोला, यहीं रोक दो महाराज, हॉल गेट जाएंगे। हम सीढ़ियों वाला पुल उबूर करके रेलवे लाइन की दूसरी जानिब हॉल गेट के पास पहुंच गए। शहर की सड़कें सुनसान पड़ी थी। करोंडिया ने कहा, अगर कोई पुलिस वाला आ गया तो गूंगे बन जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। माल कमर के साथ है ना? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ। वो बोला, चलते रहो। वैसे यहाँ के पुलिस वाले भी मेरे वाकिफ हैं। अपने लालच के लिए उन्हें खिलाता पिलाता रहता हूँ। मेरा यहाँ एक छोटा सा होटल है। हम हॉल दरवाजे में से गुजरे। दोनों तरफ की दुकानें बंद थी। कुछ सिख हाथों में टोकरियां लिए जाते दिखाई दिए तो करोंडिया ने कहा, ये लोग मेवा मंडी जा रहे हैं। चौक बिजली घर आ गया। मैं यहाँ पहले भी आ चुका था। मैंने करोंडिया के परशुत्तम होटल को भी देखा, मगर मुझे कभी ख्याल न आया था कि ये किसी मुसलमान स्मगलर का होटल है जो परशुत्तम दास के नाम से यहाँ आबाद है और एक रोज मैं भी स्मगलर बनकर यहाँ आ जाऊंगा। चौक में एक सिख सिपाही हाथ में लाठी थामे खड़ा था। उसने करोंडिया को कहा, परशुत्तू इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? करोंडिया ने झट जवाब दिया, महाराज इस गूंगे भांजे तोताराम को गाँव से लाने गया था। सवेरे कचहरी में इसकी पेशी है। अच्छा जी, राम राम। सिख सिपाही बोला, चाय बनाओगे तो एक प्याली मेरे लिए भी बनाना, गेट तक गश्त लगा कर आ रहा हूँ। करोंडिया ने कहा, सत बच्चन महाराज, जरूर जी। साथ ही उसने मेरी गर्दन पर हाथ मारा और कहा, चल ओए तोताराम, न जाने तेरे लिए अभी कितने कष्ट भोगने हैं। हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से पड़ गया था। मेरी गर्दन दुखने लगी मगर मैं चुप ही रहा। सामने ही परशुत्तम होटल था जो पहले 3 मंजिला मकान था जिसे बाद में होटल बना दिया गया। 2 नौकर अंगीठियों में आग जला रहे थे। करोंडिया को देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर राम राम कहा और फिर गए। करोंडिया ने उन्हें चाय बनाने के लिए कह दिया। बोला, निहाला सिपाही भी आ रहा है, उसे चाय दे देना और हाँ, रात की कचौरियां भी गर्म करके दे देना उस यमराज को। एक हिंदू नौकर ने कहा, लाला जी हरदयाला रतन जौ का दूना दे गया है। करोंडिया बोला, कृष्ण महाराज की मूर्ति पर लटका दो, स्नान करके लटकाना। होटल के पहलू से एक तंग जीना ऊपर वाली मंजिल पर जाता था। यहाँ 2 कमरे थे, एक बाजार की तरफ और दूसरा उसके पीछे था। ये दूसरा कमरा छोटा था और उसमें आधे फर्श को एक पलंग ने ढांप रखा था। यहाँ दाखिल होते ही करोंडिया ने दरवाजा बंद कर दिया और बत्ती जलाकर बोला, माल निकालो। मैंने कमर के गिर्द बंधा हुआ रुमाल खोल दिया और प्लास्टिक की थैली उसे दे दी। वो थैली खोलने लगा तो मैं पलंग पर गिर गया। नींद और थकान से बुरा हाल था। करोंडिया ने छोटी उंगली के साथ थोड़ी सी हिरवन लगाकर चखी और थूक कर बोला, माल खरा है, अब तुम सो जाओ, परसों रात तुम्हारी वापसी होगी। मैंने अपना रिवॉल्वर भी करोंडिया के हवाले कर दिया और लिहाफ में घुसकर सो गया।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल